قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی الامین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المنتخبین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے ناصر الدین امام اہل سنت امام ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری بصری بغدادی رحمہ اللہ، متوفی 324 سنہ ہجریہ، اور آپ کی چند تالیفات۔ ناظرین، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے کیا کہنے ہیں؟ یہ عقائد کے اندر، علم الکلام کے اندر دو سکول آف تھاٹس ہیں اہل السنہ کے۔ جس طرح فروع کے اندر، فقہی مسائل کے اندر 4 سکول آف تھاٹس ہیں، 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ اسی طرح علم العقیدہ والکلام کے اندر اہل السنہ کے 2 سکول آف تھاٹ ہیں، ایک اشعری جو امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہیں، دوسرے ماتریدی جو امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہیں۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے بارے میں ہم سرمایہ اسلاف کی EP نمبر 35 کر چکے ہیں، تو جو ان کے حالات جاننا چاہیں تو وہ سرمایہ اسلاف کی پلے لسٹ میں جا کے اس کی طرف رجوع کریں، EP 35 میں ان کے حالات جو ہے وہ دیکھیں اور سنیں۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ پہ ہم آج کلام کریں گے۔ امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ شافعیہ کے اندر مالکیہ سارے کے سارے وہ اشعری ہیں، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں اصول کے اندر، فروع میں وہ امام مالک کو فالو کرتے ہیں مالکیہ، اور فروع کے اندر اور اصول کے اندر وہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں۔ اور شافعیہ کے اندر 3/4 یہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، یعنی اشعری ہیں۔ فروع میں فقہی ہیں، فروع میں وہ شافعی ہیں، اور اصول کے اندر وہ اشعری ہیں، 3/4 شافعیہ۔ باقی جو شافعیہ ہیں ان میں سے کچھ معتزلہ تھے۔ اسی طرح حنفیہ کے اندر جو ہے امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 2/3 حنفیہ وہ فالو کرتے ہیں امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کو، اور 1/3 حنفی فالو کرتے ہیں امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کو۔ اور مثال کے طور پر جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے وہ ہیں میر شریف جرجانی رحمہ اللہ کہ وہ حنفی بھی ہیں، فروع میں حنفی ہیں، اصول کے اندر اشعری ہیں، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہیں، ان کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح حنبلیہ میں سے بھی کچھ لوگ وہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، یعنی فروع میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، اور اصول کے اندر علم العقیدہ والکلام کے اندر امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں۔ تو ویسے عقائد ایک ہی ہیں، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ ہوں یا امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ ہوں، اہل سنہ کے یہ سارے دونوں امام اور ان کے فالوورز یہ آپس میں متفق ہیں عقائد پر۔ اختلاف رائے جو تھوڑا سا ہے وہ تبیین میں، توضیح میں، تشریح میں ہے، نقطہ نظر الگ الگ ہے، اور بعض جزوی امور کے اندر نقطہ نظر الگ الگ ہے۔ باقی جو اصولی بنیادی عقائد ہیں ان بنیادی عقائد کے اندر ان سب کا نظریہ ایک ہی ہے، اور وہ جو جزوی اختلاف ہے یا تشریح تبیین توضیح میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف بھی اس سطح کا نہیں ہے کہ اس کی بنا پر کسی پر کوئی حکم لگایا جا سکے، نہ تکفیر کا، نہ تدلیل کا، نہ تفسیق کا، ایسا کوئی حکم اس پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ اختلاف رائے ایسا ہی ہے جیسا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی فروعی اختلاف ہے، اسی طرح اصول کے اندر بھی یہ اختلاف اسی نوعیت کا ہے جو کہ تکفیر، تدلیل یا تفسیق تک نہیں پہنچتا۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ بہت بلند پایا عالم تھے، اور علم العقیدہ والکلام کے اندر ان کا نام نمایاں ہے۔ ٹاپ آف دا لسٹ جن لوگوں کا نام ذکر کیا جاتا ہے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے علم العقیدہ والکلام کے اندر۔ باقی آپ کو دیگر فنون پہ بھی مہارت تھی، تفسیر کے اندر بھی آپ مہارت رکھتے تھے، حدیث اور فقہ میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے، لیکن آپ کا جو بنیادی میدان ہے وہ میدان علم العقیدہ والکلام ہے۔ تفسیر کی مہارت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ نے ایک بڑی ضخیم تفسیر لکھی تھی جو علامہ مکریزی کے بقول 70 جلدوں میں تھی، اور
قاضی ابن العربی مالکی رحمہ اللہ کے بقول وہ 500 جلدوں میں تھی، 500 والیومز اس کے تھے، یعنی اتنی ضخیم آپ نے تفسیر لکھی تھی. اور علامہ تاج الدین سبکی شافعی رحمہ اللہ نے اس کی ایک جلد باقاعدہ دیکھی بھی ہے، تو یعنی پہلے وہ موجود تھی لیکن بدقسمتی سے اب وہ تفسیر مفقود ہے، مسنگ ہے، لاسٹ ہے. فتنہ تاتار میں یا اس کے علاوہ کسی اور سانے کے موقع پر وہ تفسیر ضائع ہو گئی. اب وہ تفسیر موجود نہیں ہے لیکن کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور جن علماء نے اسے باقاعدہ دیکھا ہے، اس سے استفادہ کیا، انہوں نے بھی باقاعدہ اس کا ذکر بھی کیا اور اس سے کلام بھی نقل کیا ہے، اور آپ کے کئی شاگردوں نے بھی اس تفسیر سے کافی آپ کا کلام نقل کر رکھا ہے اپنی کتب کے اندر. امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ اتنے بڑے امام تھے کہ خود بہت بڑے امام ہیں استاد ابو اسحاق اصفرائینی رحمہ اللہ. استاد ابو اسحاق اصفرائینی رحمہ اللہ اتنے بڑے امام ہیں کہ جب علم العقیدہ والکلام کی کتابوں کے اندر مطلق استاذ کہا جائے، یعنی نام ذکر نہ کیا جائے، صرف یوں کہا جائے وقال الاستاذ کہ استاد نے کہا، تو اس سے مراد امام ابو اسحاق اصفرائینی رحمہ اللہ ہوتے ہیں. تو یہ امام ابو اسحاق اصفرائینی رحمہ اللہ یہ شاگرد رشید ہیں امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ کے شاگرد کے. امام ابوالحسن اشعری کے شاگرد تھے امام ابوالحسن باہلی رحمہ اللہ. امام ابوالحسن باہلی کے شاگرد ہیں استاد ابو اسحاق اصفرائینی رحمہ اللہ. اور یہ استاد ابو اسحاق اصفرائینی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو امام ابوالحسن باہلی کے سامنے ایسا سمجھتا ہوں جیسے سمندر میں ایک قطرہ کا قطرہ فی البحر، کہ جیسے سمندر میں قطرہ ہوتا ہے تو امام ابوالحسن باہلی رحمہ اللہ وہ سمندر ہیں اور میں اس میں قطرے کی حیثیت رکھتا ہوں. اور اس پر آگے یہ فرماتے کہ اور میں نے اپنے استاد امام ابوالحسن باہلی کو یہ کہتے سنا کہ وہ اسی طرح امام ابوالحسن اشعری کا نام لے کر کہتے تھے کہ میں امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ کے سامنے ایسا ہوں جیسے سمندر میں ایک قطرہ. کہ یعنی امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ تو علم کا سمندر ہیں اور میں اپنی تمام تر وسعت علم کے باوجود ان کے مقابلے میں صرف علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہوں، اور وہ قطرہ بھی میں انہی کے سمندر کا ہوں. تو یعنی یہ اتنا بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ کو. امام ابوالحسن باہلی رحمہ اللہ نے جو خود بلند پایا امام ہے، امام ابوالحسن باہلی کو دیگر بلند پایا امام استاد ابو اسحاق اصفرائینی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم کا سمندر ہے، ہم قطرہ ہیں. یہ ابوالحسن باہلی امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ علم کا سمندر اور میں ان کے مقابلے میں قطرہ ہوں. تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ کا پایا علمی کتنا بلند تھا. وہ صحیح معنوں میں بحر العلم تھے، علم کا سمندر تھے، صحیح معنوں میں جبل العلم تھے، علم کا پہاڑ تھے. یہ جبل العلم اور بحر العلم ایسے الفاظ جن ہستیوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان میں سے ایک امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ ہے. تو امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ آپ کا جو نام نامی ہے، نام نامی آپ کا علی ہے، علی بن اسماعیل. ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، نام نامی علی بن اسماعیل ہے. اشعری آپ کے قبیلے کی نسبت ہے. آپ امام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، اصل نام عبداللہ بن قیس ہے اور مشہور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے نام سے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، آپ ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کے خاندان میں سے ہیں، اس لیے آپ کو اشعری کہا جاتا ہے. اور یہ اشعری قبیلہ بڑا مشہور قبیلہ ہے. اس قبیلے کی جو اصل ہے، ان کو نام اشعری پڑا اس لیے تھا کہ ان کے آباء و اجداد میں سے ایک تھے، ان کا نام تو اصل میں تھا نبت بن عدد، لیکن جب وہ نبت پیدا ہوئے تو ان کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے، شعر عربی میں بال کو کہتے ہیں، تو بالوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو اشعر ہے. تو ان کا نام اصل نام تھا نبت بن عدد، لیکن نام پڑ گیا اشعر. پھر اس کے بعد آگے جو ان کے نیچے قبیلے والے جتنے بھی آگے جو ان کے خاندان سے، ان کی ذریت سے جو پیدا ہوئے ہیں، جو ان کی اولاد آگے ہوئی ہے، تو ان کے نام کا حصہ بن گیا اشعری، اور اس پورے قبیلے کا پھر ایک نام بن گیا اشعری. تو یہ آپ کی نسبت ہے اشعری قبیلے کی طرف، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی آپ آل میں سے ہیں. بصری جو آپ کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کی ولادت بصرہ کے اندر ہی ہوئی ہے، بصرہ میں ہی آپ کئی سال تک رہے ہیں، اس لیے آپ کو بصری کہا جاتا ہے. پھر بعد میں آپ مائیگریٹ کر گئے تھے بغداد معلیٰ، تو اس کی بنا پر آپ کو بغدادی بھی کہا جاتا ہے. بصرہ کے اندر جو آپ کی ولادت ہوئی ہے، آپ کی ولادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ مشہور قول وہ 260 سنہ ہجریہ کا ہے. ویسے 270 سنہ ہجریہ کا بھی ایک قول ہے، 266 سنہ ہجریہ کا بھی ایک قول ہے، لیکن زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ آپ کی ولادت 260 سنہ ہجریہ میں ہوئی. اسی طرح جو آپ کا وصال ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح قول جو ہے وہ 324 سنہ ہجریہ کا ہے. امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ
علم و فضل میں بلند پایا ہونے کے ساتھ ساتھ، علم و فضل میں بلند رتبہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تقوی پرہیزگاری میں بھی بہت آگے تھے، زاہد تھے، آپ نے زہد کی زندگی گزاری ہے۔ آپ کے حاضر باش ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے جو خادم تھے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا سالانہ خرچ جو ہے وہ 17 درہم سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، یعنی تقلل اختیار کیا ہوا تھا دنیاوی امور کے اندر۔ آپ قناعت سے کام لیتے تھے، اسراف سے بچتے تھے، زہد کی زندگی گزارتے تھے، اور عبادت بھی ایسی کرتے تھے، کثیر القیام تھے، رات کو آپ کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، پوری پوری رات بعض اوقات عبادت کے اندر گزار دیا کرتے تھے، اتنی آپ کثرت سے بات کرتے تھے۔ اور اس کے باوجود یعنی ایک طرف آپ علم کا پہاڑ ہیں، دوسری طرف آپ تقوی پرہیزگاری اور عبادت کے اندر اتنے آگے ہیں، اس کے باوجود مخلوق کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ مثالی تھا۔ ویسے عام طور پر دیکھنے میں یہ ہے کہ جو لوگ علم کے اندر زیادہ آگے ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا مزاج کے اندر یبوست آ جاتی ہے، خشکی آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ تھوڑا عبادت میں آگے ہو جاتے ہیں تو ان کے بھی مزاج میں تھوڑی یبوست آ جاتی ہے، خشکی آ جاتی ہے۔ لیکن بعض ائمہ، بعض اکابر ایسے ہوتے ہیں اہل اللہ کہ وہ علم میں بھی آگے ہوتے ہیں، تقوی پرہیزگاری میں بھی آگے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے مزاج کے اندر یبوست نہیں ہوتی، ان کے مزاج میں خوشی ہوتی ہے، خوش طبع ہوتے ہیں، مخلوق کے ساتھ جب ملتے ہیں تو توازن کے ساتھ سے پیش آتے ہیں اور ان سے خوش طبعی بھی کرتے ہیں، مزاج میں مزاح کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ تو امام الحسن عشری بھی انہی بزرگوں میں سے تھے، باقاعدہ آپ کے مترجمین نے، آپ کے سیرت نگاروں نے اس کی تصریح کیا ہے کہ آپ کے مزاج کے اندر خوش طبعی تھی اور لوگوں سے خوش طبعی سے پیش آتے تھے۔ علم کی وسعت اور وفور کے باوجود، تقوی پرہیزگاری میں مضبوط ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ خوش طبعی بھی کرتے تھے، مزاح بھی کیا کرتے تھے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر۔ امام الحسن عشری رحمہ اللہ کا حافظہ بڑا مضبوط تھا اور آپ کی جو قوت کلام تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ آپ کے سامنے کوئی بول نہیں پاتا تھا۔ آپ مناظرے کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے اور بہت بڑے امام ہیں، خود صوفی بھی ہیں اور امام الحسن عشری رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں، استاد ابو عبداللہ بن خفیف۔ پچھلے پروگرام امام حارث بن اسد محاسبی رحمہ والے پروگرام میں بھی میں نے ان کا ذکر کیا تھا، استاد ابو عبداللہ بن خفیف کا، اور ان کا قول بھی ذکر کیا تھا۔ وہ استاد ابو عبداللہ بن خفیف کہتے ہیں کہ میں بصرہ آیا امام الحسن عشری کی شہرت سن کر، تو میرے دل میں ہے کہ میں ان سے ملوں گا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک مجلس کے اندر امام الحسن عشری بیٹھے ہیں۔ پہلے دن جب میں نے ان سے دیکھا، میں نے ان سے ہی پوچھا جا کر کہ عشری کون ہے، ابو الحسن عشری، تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں کہ میں، انہوں نے کہا کل آنا، کل ملنا یہاں پر۔ تو اگلے دن میں جب وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک مجلس لگی سجی ہوئی ہے، اس مجلس کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، امام الحسن عشری بھی بیٹھے ہیں۔ وہاں پر معتزلہ ایک گمراہ فرقہ تھا، ان کے لوگ، ان کے نمائندے، ان کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے اعتراضات پیش کر رہے ہیں۔ تو امام الحسن عشری باری باری سب کے سن رہے ہیں۔ سننے کے بعد جب ان سب نے کلام کر لیا، اب امام ابو الحسن عشری رحمہ اللہ نے بولنا شروع کیا، باری باری ہر ایک کو مخاطب کر کے۔ آپ نے فرمایا قلت کذا و کذا، تم نے ایسے ایسے کہا، والجواب عنہ کذا و کذا، اور اس کا جواب ایسے ایسے ہے۔ پھر دوسرے کو مخاطب کیا، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو۔ اس طرح آپ نے باری باری سب کے اعتراض بھی دہرا دیے اور سب کے اعتراض کے شبہات کے جواب بھی عمدہ انداز میں دے دیے۔ وہ سارے آپ کے سامنے ساکت ہو گئے اور آپ کی بات ان سب نے تسلیم کر لی، اور مجلس کا اختتام ایسے ہوا کہ سب پہ آپ کا رعب چھایا ہوا تھا اور سب آپ کے سامنے سر نگوں تھے۔ تو استاد ابو عبداللہ بن خفیف کہتے ہیں کہ جب وہ اٹھے، وہ بزرگ وہاں سے اٹھ کے آگے چلے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور میں ان کو دیکھنے لگا بڑے غور غور سے، ٹک ٹکی باندھ کے اور پلکیں جھپکاؤں، بار بار پلکیں جھپکا کے۔ تو انہوں نے مجھے کہا ایش تنظر، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں ان سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کم لسان لک و کم اذن لک و کم عین لک، کہ آپ کی کتنی زبانیں ہیں، آپ کے کتنے کان ہیں، آپ کی کتنی آنکھیں ہیں۔ تو یہ سن کر وہ ہنس پڑے۔ یعنی امام الحسن عشری رحمہ اللہ کی جو حافظے کی مضبوطی ہے اس کو دیکھ کر، آپ کے کلام کی جودت کو دیکھ کر، اور مجلس کے اندر سب کو جو آپ نے چپ کرا دیا، سب کے شبہات کے جواب دے دیے، اور اسی وقت ان کے سنے اعتراض سن کے باری باری سب کے جواب دیے، اور آپ کی حاضر جوابی دیکھ کر وہ اتنے حیران ہوئے کہ وہ یہ دیکھنے لگے کہ بھائی ان کے ایک ہی زبان ہے، ایک ہی دو کان ہیں، دو ہی آنکھیں ہیں، یہ اس سے زیادہ ان کے پاس ہیں، کہ یہ دو آنکھوں والے، دو کانوں والے اور ایک زبان والے آدمی سے یہ بعید ہے کہ وہ ایک وقت میں اتنے سارے لوگوں کی ساری باتیں سنے، ان کو دیکھے، پھر ان کی طرف پوری توجہ اور سب کو چپ کرا دے، سب کے جواب دے دے۔ یہ یقیناً کوئی نہیں، یہ نادر الوقوع ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے آپ کی عظمت کو دیکھ کر دل سے مانا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے
آپ کی صحبت اختیار کی امام ابوالحسن عشری رحمہ اللہ کی۔ امام ابوالحسن عشری رحمہ اللہ کی جو تصنیف و تالیف ہے، بہت ساری کتابیں آپ نے تالیف فرمائی ہیں، تقریباً 300 سے زائد کتابیں آپ نے تالیف فرمائی ہیں، لیکن وہ مرور زمانہ کی نظر ہو گئیں۔ اکثر کتابیں مسنگ ہیں، لاسٹ ہیں، مفقود ہیں، ہم تک نہیں پہنچی۔ جو لٹریچر آپ کا ہم تک پہنچا ہے اس میں سے چند منتخب مطبوعہ کتابوں کا ذکر میں اختصار کے ساتھ کر دیتا ہوں، اور آپ کے اساتذہ اور تلامذہ کا ذکر انشاءاللہ پھر کسی ایپیسوڈ کے اندر شامل کریں گے۔ کتابوں کی طرف آتے ہیں تو جو آپ کی مؤلفات ہیں، ان مؤلفات کے اندر ایک بڑی ہی عمدہ کتاب آپ نے تالیف فرمائی ہے، استحسان الخوض فی علم الکلام کے نام سے، میرے ہاتھ میں ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کتاب میں آپ نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ جو لوگ علم الکلام پر، علم العقیدہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور اس میں کلام نہیں کر سکتے، تو آپ نے 3 جواب دیے ہیں اس کے، اور بڑے ہی عمدہ انداز میں سمجھایا، لاجیکل انداز میں جوابات دیے ہیں، بڑے عمدہ انداز میں سمجھایا، اس طرح سمجھایا کہ وہ شبہ جو ہے وہ جس طرح تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوا۔ تار عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جال کو، یعنی جس طرح مکڑی کا جال کمزور ہوتا ہے، ایسی ان کے شبہات کا جب آپ جواب دینے پر آئے ہیں تو ایسے ہی آپ نے ثابت کر دیا کہ وہ تار عنکبوت سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے ان کے شبہات، اور یہ جو علم العقیدہ والکلام ہے اس کے اندر غور و خوض کرنا مستحسن ہے اور فرض کفایہ ہے، بڑی عمدگی سے جودت سے آپ نے ثابت کیا۔ اور اس کی ایک بڑی عمدہ شرح بھی موجود ہے مارکیٹ میں، ایضاح المرام من رسالۃ العشری الامام کے نام سے، وہ بھی ہماری میز کی زینت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کتاب تالیف فرمائی ہے مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلین، جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں جو مسلمان ہیں اور جتنے فرقے بنے ہیں، ان تمام فرقوں کے اقوال، ان کے کیا کیا اقوال ہیں، کیا کیا نظریات ہیں، کیا کیا افکار ہیں، ان سب کے نظریات کا ذکر اور ان کا تعارف بڑے ہی عمدہ انداز میں آپ نے دیا ہے، یعنی گویا یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے فرقوں کی، گروہوں کی تاریخ کے حوالے سے۔ مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلین، اور ایک ایسے امام کی طرف سے، ایسے عالم کی طرف سے ہیں کہ جو خود اس فن پہ اتھارٹی ہیں، جن کی اپنی وثاقت مانی جاتی ہے۔ بڑی عمدہ کتاب ہے، اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی بازار میں دستیاب ہے، اصل کتاب عربی میں ہے، اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ پھر آپ نے کتاب تالیف فرمائی ہے اللمع فی الرد علی اہل الزیغ والبدع، یہ کتاب بھی میرے ہاتھ میں ہے، یہ بھی علم العقیدہ والکلام پر ہے، تو مختصر سا رسالہ لیکن بہت عمدہ، بہت شاندار ہے، علم العقیدہ والکلام پر لائق مطالعہ ہے۔ پھر آپ نے کتاب تالیف فرمائی ہے رسالہ الی اہل ثغر بباب الابواب کے نام سے، یہ باب ثغر کہتے ہیں سرحد کو، باب الابواب جو ہے ایک علاقہ تھا جسے آج کل جدید زبان میں باب الحدید بھی کہتے ہیں، باب الحدیدی بھی کہتے ہیں، وہاں کے کچھ سرحدی علاقے کے، باب الابواب کے سرحدی علاقے کے سرحدی حصے کے فقہاء نے آپ کی طرف کچھ سوال بھیجے تھے، تو آپ نے ان کا جواب تحریر فرمایا تھا، اس کا خط کی صورت میں وہ چھپا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں رسالہ الی اہل ثغر بباب الابواب، یہ بھی علم العقیدہ والکلام پر ہے، بہت عمدہ ہے۔ اور اس کے آخر میں آپ نے 51 اجماعی مسائل کی فہرست بھی دی ہے جو آپ کی نظر میں مجمع ہیں، اجماعی ہیں، آپ نے ان کو بھی ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں آپ کی کتاب نظر آتی ہے الابانہ عن اصول الدیانہ کے نام سے، یہ جو الابانہ عن اصول الدیانہ کے نام سے آپ کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی بہت شاندار اور عمدہ کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے جو مطبوعہ نسخے ہیں ان کے اندر الحاقات موجود ہیں، اس لیے جو قاری اس کو پڑھنا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ مستند علماء کی طرف رجوع کر کے اور امام ابوالحسن عشری کی جو دیگر کتابیں ہیں اسے بھی ضرور سامنے رکھیں تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ کون سی بات الحاقی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، ان کی طرف غلط منسوب ہے، لیکن بہرحال یہ تصنیف ہے آپ ہی کی۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ایک کتاب نظر آتی ہے مجرد مقالات الامام شیخ ابی الحسن الاشعری کے نام سے، یہ کتاب ہے امام ابوبکر محمد بن حسن ابن فورک رحمہ اللہ، جو آپ کے شاگرد تھے۔ یہ ابن فورک رحمہ اللہ وہ ہیں کہ انہیں استاد ابو اسحاق اصفرائینی کو اور قاضی ابوبکر باقلانی، ان تینوں کو ملا کر کہا جاتا ہے علم کی تکون، ٹرائنگل آف نالج، کہ یہ علم کی تکون ہے، علم کی مثلث ہے، اتنے بڑے علماء تھے، اور یہ تینوں حضرات امام ابوالحسن عشری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ تو ان تینوں، ان میں سے قاضی ابوبکر ابن فورک رحمہ اللہ، انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے مجرد مقالات الامام شیخ ابی الحسن الاشعری، اس میں امام الحسن عشری کی کئی کتابیں، اس کو کئی رسائل کو جمع کر دیا اس کے اندر، اور کئی آراء اور افکار کو جمع کر دیا، اچھی کتاب، لائق مطالعہ ہے۔ پھر ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے بڑی عمدہ امام حافظ ابن عساکر دمشقی رحمہ اللہ کی، ہماری میز کی زینت ہے، تبیین کذب المفتری فیما نسب الی الامام الاشعری۔ ابو علی حوازی نے جو اعتراضات کیے تھے اس کے اعتراضات کے بڑے عمدہ جواب بھی دیے ہیں، امام ابوالحسن عشری رحمہ اللہ کے متعلق جتنا کلام ہے، ما لہو ما علیہ، سب ڈیٹیل دی ہے، ساری باتیں ذکر کی ہیں، ان کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، ان کی سیرت بھی بیان کی ہے، ان کے افکار آراء بھی بیان کیے ہیں، ان کا دفاع بھی بیان کیا ہے، ائمہ کہ ان کے بارے میں کیا آراء ہیں اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ الغرض یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ کتاب نافع، یہ نافع کتاب ہے، یحتاج
الی الوقوف علیہ کل فاضل بارع، ہر فاضل، ہر ماہر آدمی، عالم آدمی وہ محتاج ہے اس کتاب سے آگاہی کا۔ ایسی عمدہ کتاب ہے، اور باقی کتاب ایسی ہے لائق مطالعہ ہے، پڑھنی چاہیے، بہت زبردست کتاب۔ اور آخر میں کتاب جو ہے الوسیط فی عقائد الامام الاشعری کے نام سے، یہ شہید احمد مخلص الراوی رحمہ اللہ ایک عالم تھے، فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے بڑی شاندار کتاب تالیف فرمائی ہے امام اشعری رحمہ اللہ کے عقائد کے حوالے سے، توضیح میں، بالخصوص صفات کے معاملے میں اور وہ امور کے جنہیں اختلافی سمجھا جاتا ہے، تفویض تعویل کے حوالے سے بہت شاندار کتاب ہے، لائق مطالعہ ہے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے درجات اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔